حضرت سیدنا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین افضل الخلق بعد الانبیاء حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیات کریمہ کا کچھ حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا فرمائیں کہ کریم اللہ مجھے عرض کرنے اور ہم سب کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم وحدہ لا شریک نے سیدنا صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان کو بیان فرمایا۔ کئی مقامات پر اللہ کریم وحدہ لا شریک نے حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کی وضاحت فرمائی ہے، اور یہ واحد حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ جن کی صحابیت کا ذکر رب نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی وہ ذات بابرکات ہے کہ جیسے کریم اللہ نے متقین کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، علامات بیان فرمائی، وہ ساری کی ساری علامات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میں پائی جاتی ہیں۔ کریم اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، مخلوق میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ عرف عام کے اندر، اس دنیا کی اصطلاح کے اندر ہم دیکھیں تو عزت والا کون ہوتا ہے؟ وڈیرا ہوتا ہے، مالدار ہوتا ہے، چودھری ملک وزیر ہوتا ہے۔ کوئی اپنی اصطلاح کے اندر کسی کو عزت والا کہے گا، کوئی اپنی اصطلاح کے اندر کسی کو عزت والا کہے گا کہ فلاں عزت والا ہے، فلاں عزت والا ہے۔ کریم اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جس کے دل میں رب کا خوف زیادہ ہو، جس کے دل میں رب کا ڈر زیادہ ہو، دنیا کا ڈر نہ ہو، دنیا والوں کا ڈر نہ ہو۔ اللہ فرماتا ہے فلا تخشوا الناس واخشونی، لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اللہ کریم وحدہ لا شریک نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے، بے شک برادری کا مسلی کیوں نہ ہو، موچی کیوں نہ ہو، نائی کیوں نہ ہو، ایک کم سے کم قوم کیوں نہ ہو، اور میں بے شک کم تر برادری والا اگر رب کی بارگاہ میں ڈرنے والا ہو، پرہیزگار ہو، تو فرمایا مخلوق میں سب سے زیادہ پھر بہتر وہی بن جاتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں عزت والا وہی ہے جو رب سے زیادہ ڈرنے والا ہو، اور یہی ڈرنے والے کا ذکر رب نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اللہ کریم وحدہ لا شریک ان لوگوں کو ہمیشہ کے لیے جہنم سے دور رکھے گا کہ جس نے رب سے خوف کھایا، جو رب سے ڈرا، جو پرہیزگار زیادہ ہوا۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، فرمایا کہ ڈرنے والا وہ ہوتا ہے کہ جس نے اپنا مال دے کر اپنے آپ کو ستھرا اور پاک کر لیا ہے۔ اب یہ بھی آیات حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ فرمایا کہ جس نے اپنا مال دے کر رب کی بارگاہ میں ستھرا ہو گیا، جو رب کی بارگاہ میں اپنا مال پیش کر کے کامیاب ہو گیا، اپنے آپ کو اچھا بنا لیا، رب کی بارگاہ میں وہ بڑا مقبول ہے، اللہ کریم اس کو جہنم سے دور رکھے گا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے تجارتی تھے، بہت بڑے، آپ کپڑے کا کام کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے تجارتی تھے نا جس کی کوئی انتہا نہیں۔ محدثین کی اصطلاح میں آپ دیکھیں، محدثین کی اصطلاح میں دیکھیں تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات کم ہیں، حدیث مبارکہ آپ نے کم روایات پیش کی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ روایات پیش کرنے والے ہیں، کیونکہ ابو ہریرہ پاک غریب آدمی تھے، اصحاب صوفہ میں سے تھے، ان کا کاروبار نہیں تھا، وہ حضور کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ بیٹھتے تھے، تو آپ نے سب سے زیادہ روایات بھی بیان کی ہیں، کیونکہ محبوب کی بارگاہ میں جو بیٹھا ہو، حضور کی صحبت اپنائی ہو،
تو صاف ظاہر ہے زیادہ باتیں حضور سے سنی ہوں گی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم روایات کرتے ہیں، کیوں؟ یہ کاروباری تھے، کاروبار بھی کرتے رہتے تھے، اور پھر جب وقت ہوتا تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاتے۔ لیکن تقوی، پرہیزگاری، نماز کی ادائیگی کا معاملہ کیا تھا؟ فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے نا، پھر صدیق اکبر جیسی ہستیاں کاروبار چھوڑ دیتے تھے۔ رب کا خوف اتنا ہوتا تھا، سب کو چھوڑ کر اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں آ جایا کرتے تھے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکا، پھر کماتے کتنا تھے؟ جتنا بھی کماتے تھے نا، راہ خدا پہ خرچ کر دیتے تھے۔ یہ تو مشہور بات آپ نے سنی ہوگی نا، جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے محبوب نے فرمایا کہ ہے کسی کے پاس کچھ لے آئے، آج مسلمانوں پر خرچ کرنا ہے۔ جب میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو حضرت سیدنا فاروق اعظم بھی آ گئے، اور آپ نے سوچا کہ میں جتنا بھی میرے پاس مال ہے وہ آدھا مال لے کر حضور کی بارگاہ میں چلے جاتا ہوں اور آدھا مال اپنے بچوں کے لیے رکھ لیتا ہوں۔ جب یہ بات ارشاد فرمائی اپنے ذہن کے اندر تو آدھا مال لے کر آ گئے، اور سیدنا صدیق اکبر بھی حضور کی بارگاہ میں یک کے بعد دیگر سب کو چھٹا کر دے دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے کچھ بھی اپنے گھر والوں کے لیے نہیں رکھا۔ آپ کے باپ جن کا نام عثمان ہے، ان کی کنیت ابو قحافہ ہے، وہ آپ کی بیٹی حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی اسماء بنت ابی بکر کو کہنے لگے، دیکھا بیٹا تمہارا باپ عبداللہ المعروف ابو بکر کچھ بھی تمہارے لیے نہیں چھوڑا، جو کچھ بھی تھا وہ سارا کا سارا اٹھا کر لے گیا، جو گھڑوں میں رکھا ہوا تھا مال وہ بھی اٹھا کر لے گئے، جو تمہارے پاس تھا وہ بھی اٹھا کر لے گئے۔ اب دیکھو ان کو تمہاری فکر بھی نہیں ہے، تمہارے لیے بھی کچھ نہیں رکھا۔ جب اتنی بات کی نا تو اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا تھی وہ صحابی کی بیٹی، تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو، تھی وہ صحابی کی بیٹی، اپنے ان گھڑوں میں جہاں پر وہ سکے رکھا کرتے تھے نا تو آپ نے ٹھکریوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے وہاں رکھ دیے، رکھ کر وہ جناب گھڑا اٹھا کر جو وزنی تھا نا، کیونکہ ٹھکریاں اس کے اندر موجود تھی، اٹھا کر اپنے دادا کو دیا، کہنے لگی اب بابا دیکھیے ذرا اس کے اندر تو سکے موجود ہیں۔ آپ نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، تاکہ میرے ابا کی صداقت بھی پوری ہو جائے اور اپنے دادا کو بھی اب مطمئن کر لیا جائے، کیونکہ میرا باپ ابو بکر کوئی عام نہیں، یہ حضور کا سچا غلام ہے۔ جب اتنی سی بات کی نا، بہرحال یک بعد دیگرے خرچ کرنے والے تھے، تو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عمر آئے، عمر نے آ کر آدھا مال دیا حضور کی بارگاہ میں۔ میرے محبوب نے فرمایا عمر کتنا مال لے کر آئے؟ حضور آدھا لے آیا ہو، آدھا اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے۔ اب عمر پاک کے ذہن میں یہ تھا کہ آج میں یہ بات کرتا ہوں، آدھا مال لے کر آیا ہوں، آج میں ابو بکر صدیق سے نیکی میں بڑھ جاؤں گا، کیونکہ آدھا مال میں لے کر آیا ہوں۔ حضور نے پوچھنا صدیق اکبر آپ کیا لے کر آئے ہو؟ ان کے پاس مال تھوڑا ہوگا، لہٰذا میرا مال آج زیادہ ہوگا جو حضور کی بارگاہ میں جائے گا، صدیق اکبر کا مال تھوڑا ہوگا جو حضور کی بارگاہ میں جائے گا، آج میں نیکی میں ان سے بڑھ جاؤں گا۔ لیکن جو صدیق اکبر میرے مصطفیٰ کریم کو اتنا پیارا تھا، تو جیسے صدیق اکبر میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور نے سوال ہی بدل دیا۔ عمر پاک سے پوچھا تھا کتنا لے کر آئے ہو، کتنا لے کر آئے ہو؟ انہوں نے کہا آدھا لے کر آیا ہوں اور آدھا اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں۔ لیکن جب صدیق اکبر میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو میرے محبوب نے سوال بدل لیا، فرمایا صدیق اکبر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ یہ نہیں کہا کتنا لے کر آئے ہو، یہ فرمایا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ صدیق اکبر کہتے ہیں حضور وہاں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا، بس جتنا مال تھا وہ سارا اٹھا کر آ گیا۔ اب بتائیے صدیق اکبر نے اپنا کل مال حضور کی بارگاہ میں پیش کیا کہ نہیں کیا؟ کل مال اللہ کریم نے وہی اوصاف بیان کرتے ہوئے قرآن میں بیان کیا، اور میں الذی یؤتی مالہ یتزکا، فرمایا کہ رب سے ڈرنے والا وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے مال کو رب کی بارگاہ میں پیش کر کے اپنے آپ کو ستھرا کر لیتا ہے، اس کے اندر دنیا کی حبس نہیں ہوتی، رب رسول کی بارگاہ میں حاضری کا شرف ہوتا ہے، بس وہی شوق ہے حضور کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، سب کچھ ہمارے لیے یہی ہے۔ اللہ کریم وحدہ لا شریک نے بھی وہی اوصاف سیدنا صدیق اکبر کے قرآن میں بیان فرما دیے۔
اور آگے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، کئی حدیث مبارکہ موجود ہے، میرے محبوب فرماتے کہ جس نے بھی ہمارے اوپر احسان کیا ہے نا، ہم نے اس کا بدلہ دے دیا ہے۔ ایک شخصیت باقی ہے جس کا نام صدیق اکبر ہے، گج وج کے بول۔ ایک شخصیت باقی ہے جس کا نام صدیق اکبر ہے، جو اس نے ہم پر احسان کیا ہے نا، ہم نے اس کا احسان کا بدلہ نہیں دیا، وہ اللہ قیامت کے دن عطا کرے گا۔ اتنا مقام اللہ وہ بدلہ قیامت کے دن عطا کرے گا۔ رب نے قرآن میں بیان فرمایا، الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عندہ من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی۔ فرمایا اللہ کریم وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا وہ شخص جس نے اپنے محبوب کو کچھ مال دے کر احسان کیا ہے، وہ ان کا کوئی بھی ذرا برابر بدلہ نہیں دیا گیا، کل قیامت کے دن کریم اللہ اس کو عطا فرمائے گا۔ کتنا عطا کرے گا؟ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب وہ راضی ہو جائیں گے، جو اللہ کریم وحدہ لا شریک ان کو مال عطا فرمائے گا، وہ راضی ہو جائیں گے۔ اب خود یاد رکھیے کہ محبوب کو کتنا دیا ہے، سب کچھ اٹھا کر راہ خدا خرچ کر دیا، تو کریم اللہ وحدہ لا شریک نے ایسا کرم فرمایا ان کو بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا، اور دیا بھی اتنا جائے گا کہ وہ راضی ہو جائے گا۔ اب صدیق اکبر کا تقویٰ تو ذرا دیکھیے ذرا تقویٰ، تفسیر صحابی ہے، فرماتے ہیں صدیق اکبر خود اپنا قول اب خود بیان فرماتے ہیں، فرمایا میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر جن کا مقام رب کی بارگاہ میں اتنا بلند و بالا ہے، اتنا بلند و بالا مقام رکھنے والے ہیں، اتنا بلند و بالا مقام رکھنے والے ہیں، صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ اگر میں قیامت کے دن کریم اللہ فیصلہ فرمائے نا، صدیق اکبر آپ جنت میں جاؤ، رب کا فیصلہ ہو اور ایک قدم میرا جنت کی چوکھٹ سے اندر اور ایک باہر ہو، تو فرمایا اس وقت بھی میں رب کا خوف سے اتنا ڈروں گا کہیں رب کا فیصلہ بدل نہ جائے۔ یہ تقویٰ دیکھیے صدیق اکبر کا، ایسا نہیں مقام پایا صدیق اکبر نے، کتنا مقام تھا صدیق اکبر کا۔ فرماتے ہیں کہ اب میں ڈر رہا ہوں، ایک قدم میرا جنت کے دروازے سے اندر ایک باہر، اس وقت بھی رب کا خوف کروں گا کہیں رب کا فیصلہ بدل نہ جائے، اور رب وحدہ لا شریک حکم مجھے دے دے کہ یہاں سے نکل کر کسی اور راستے پر چلے جاؤ، پھر میرا کیا بنے گا؟ وہ صدیق اکبر۔ کریم اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہی شخص ہے جس نے پرہیزگاری زیادہ کی، جو رب سے ڈرا زیادہ۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اتنا کمال کیا ہے، فرمایا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر پیش کرنے والے سیدنا صدیق اکبر، اللہ کریم وحدہ لا شریک نے انہی کے لیے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، فرمایا وہ ذات جو سچ لے کر آئی اور جس ذات نے اس کی تصدیق فرمائی، اللہ کریم دونوں کو متقین بنا دیتا ہے۔ تقوی اختیار کرنے والا متقی رب نے قرآن میں صدیق اکبر کو کہا ہے۔ میرے محبوب کے ساتھ بھی اللہ کریم وحدہ لا شریک نے صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور شان کو بیان فرمایا ہے، فرمایا صدیق اکبر وہ ہے کہ جس کو کریم اللہ دنیا میں بھی پسند فرماتا ہے، قبر و حشر میں بھی پسند فرمائے گا۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صدیق اکبر پوری انسانیت میں یہ صدیق اکبر ہے، جس صدیق اکبر کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ کتنے دروازے جنت کے؟ جہنم کے دروازے کتنے ہیں؟ 7۔ جنت کے دروازے کتنے؟ 8۔ فرمایا کہ 8 دروازے صدیق اکبر کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ ہر آدمی کے لیے ایک دروازہ ہے۔ اگر کوئی روزے رکھنے والا ہے تو اس کو لیے باب سوم ہے، کسی کے لیے باب ریان ہے، کسی کے لیے کوئی دروازہ، کسی کے لیے کوئی دروازہ، لیکن سیدنا صدیق اکبر کی شان یہ ہے اللہ کریم 8 دروازے کھول دے گا کہ میرے محبوب کا غلام صدیق اکبر آ رہا ہے، ان کی مرضی جس دروازے سے مرضی داخل ہو، 8 دروازوں سے داخل ہو تو پھر بھی اس کی مرضی ہے، کیونکہ اللہ کے محبوب کو اس نے راضی کیا ہے۔ آج قیامت کے دن اللہ صدیق اکبر کو راضی فرمائے گا۔
اتنا مقام ہے سیدنا صدیق اکبر کا کہ جنت کے 8 دروازوں سے وہ جناب ہمارا داخل ہو سکتے ہیں، داخل ہوں گے بھی صحیح۔ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا غلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ سیدنا صدیق اکبر کے ہر نیکی کے اندر پہل کرنے والے، ہر نیکی کے اندر پہل کرنے والے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، میرے محبوب نے فرمایا کہ آج کون ایسا شخص ہے کہ جس نے راہ خدا پہ کچھ خرچ کیا ہو، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، فرمایا حضور آپ کی بارگاہ میں آنے سے پہلے میں خرچ کر کے آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میرے محبوب نے فرمایا بتاؤ آج کون ہے کہ جس نے نماز جنازہ پڑھا ہو اور میت کو کندھا دیا ہو؟ صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، حضور میں نے کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے محبوب نے فرمایا آج کون ہے جس نے روزہ رکھا ہو؟ صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، حضور میں ہوں۔ سبحان میرے اللہ۔ محبوب نے فرمایا جس نے یہ 3 کام کیے ہیں نا اس کو جنت کا سرٹیفکیٹ میں دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اتنا مقام سیدنا صدیق اکبر کا کہ جو کام بھی میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ صدیق اکبر کہتے حضور میں کر کے آیا، حضور میں کر کے آیا۔ میرے محبوب فرماتے کہ جس بندے نے یہ عادتیں پائی جائے اور یہ کام جو کر کے آیا ہے میں اس کو جنت کی بشارت عطا کرتا ہوں۔ تو سیدنا مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی تو کئی حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنی اونٹنی مبارکہ پر، اپنی سواری مبارکہ پر سوار ہوئے تو سیدنا مولا علی پاک رضی اللہ عنہ آپ نے لگام پکڑ لی، لگام پکڑے ہوئے ہیں مولا علی، سواری پر سوار کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا صدیق اکبر اپنی سواری پر موجود ہے، مولا علی پاک لگام پکڑ کر چل رہے ہیں۔ پوچھا گیا علی اتنی محبت ابو بکر سے؟ مولا علی فرماتے ہیں میں کیوں محبت نہ کروں اس ابو بکر سے جس ابو بکر کو میرے محبوب نے اپنی زندگی میں مصلی کے وارث بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو آج ایک فتنہ اٹھ پڑا، انہوں نے کہا جی ہم مولا علی کے دعوے دار ہیں اور مولا علی کی محبت کے دعوے دار ہم ہیں، اہل بیت سے محبت کرنے والے ہم ہیں، ہمارا تعلق ابو بکر صدیق سے نہیں ہے معاذ اللہ۔ کئیوں نے کہا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت سیدہ مولا علی پاک رضی اللہ عنہ کی گھر والی حسنین کریمین کی اماں جان حضرت فاطمہ الزہرا پاک کا حق لے لیا تھا، غصب کر لیا تھا، اس لیے ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امام نہیں مانتے، چابی نہیں مانتے معاذ اللہ۔ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر بقول ان لوگوں کے سیدہ مخدومہ کائنات کا باغ لیا بھی تھا اور ان کی وراثت پر زبردستی قبضہ کیا بھی تھا تو کیا ان کے مال کو حسنین کریمین یا مولا علی بہتر جانتے ہیں یا آج کے یہ لوگ بہتر جانتے ہیں؟ بھئی جس مولا علی کی بیٹی کا وہ مال تھا، جس مولا علی پاک کی گھر والی کا یہ مال تھا، حسنین کریمین کی اماں جان کا یہ مال تھا، اور پھر میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے مصلی کا وارث بنایا صدیق اکبر کو، کیا میرے محبوب نہیں جانتے تھے کہ ابو بکر صدیق کیسا ہے؟ یہ صرف اتنی بات کرنے سے میرا بھائی سنیے، صرف اتنی بات کرنے سے یہ بات کہاں تک پہنچتی ہے؟ نبی کی مخالفت اسی بات میں آئے گی کہ اگر نبی کو پتا تھا کہ صدیق اکبر میری بیٹی کا غصب کرے گا تو اس کو مصلی کا وارث کیوں بنایا؟ اپنے منبر کا وارث کیوں بنایا؟ اپنا نائب اور خلیفہ کیوں بنایا؟ اپنی زندگی میں 18 نمازیں کیوں پڑھوائی میرے محبوب نے؟ یہ نبی پہ اعتراض ہے۔ اگر بالفرض نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چلو سلسلہ آپ کا وصال ہو گیا، اس کے بعد اگر صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے سیدہ مخدومہ کائنات کا حق غصب کر لیا تھا تو پھر مولا علی پاک نے پیچھے نمازیں کیوں پڑھی؟ 2.5 سال تو مولا علی بھی پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، تو مولا علی پاک کو نہیں پتا تھا؟ حسنین کریمین کو پتہ نہیں تھا؟ بخاری شریف ہے، صدیق اکبر خود منبر پر تشریف فرما تھے، امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے ہوئے آگے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنا منبر چھوڑ کر نیچے اتر آئے اور امام حسن کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا کر کبھی پیشانی کبھی ہاتھ چوم رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اتنا پیار، کبھی نماز پڑھ کے باہر جا رہے ہوتے ہیں تو شہزادوں میں سے کوئی شہزادہ مسجد کے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے، ان میں سے جب ایک کھڑا ہوتا ہے تو آپ اس کو اٹھا کر اپنے کندھوں پر بٹھا لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب صدیق اکبر نیچے، ان کے کندھوں پر سوار کون ہے؟ حسنین کریمین۔ بتائیے اتنی محبت تھی کہ نہیں تھی؟
جب صحابہ کو اہل بیت سے اتنی محبت ہے اور اہل بیت کو صحابہ سے اتنا پیار اور محبت ہے، تو پھر بتائیے کہ ہم کون ہوتے ہیں اختلاف کرنے والے؟ جو حضور کے صحابہ جب اپنے اپنے خلافت میں تھے تو اہل بیت اطہار ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے، وہ سیدنا صدیق اکبر۔ بس آخری بات پھر کرتا ہوں مزید، کہ آج چلو 2-4 منٹ اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، لیکن آئندہ کے لیے انشاءاللہ بر وقت جمعہ ہوگا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو میرے محبوب سے کتنا پیار تھا، کتنا پیار تھا۔ دنیا میں کہاں تھے میرے محبوب کے ساتھ؟ جب میرے محبوب دنیا میں تھے تو صدیق اکبر میرے محبوب کے، تھوڑا سا مل کر بولے۔ جو بھی بات کرنے والا بات کرے نا، آپ ان سے یہ کہو کہ بس صرف ہمارے لیے تو صرف ایک ہی بات دلیل ہے، ہم اگر علم نہیں بھی رکھتے ایک الگ معاملہ ہے، لیکن اتنا ہمیں بتا دو، صدیق اکبر اگر یہ حضرت سیدہ مخدوم کائنات کے وراثت کے مال کو غصب کرنے والے تھے تو دنیا میں بھی میرے محبوب کے ساتھ تھے، سفر میں بھی میرے محبوب کے ساتھ تھے، آج مزار میں بھی میرے محبوب کے ساتھ ہیں۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن ان اللہ معنا۔ مزار میں بھی میرے مصطفیٰ کریم کے ساتھ ہیں، غار میں بھی میرے محبوب کے ساتھ تھے، اور سفر میں بھی میرے محبوب کے ساتھ تھے۔ جو سفر میں بھی میرے محبوب کا ساتھی ہو، دنیا میں بھی میرے محبوب کا ساتھی ہو، غار میں بھی میرے محبوب کا ساتھی ہو، تو پھر اتنا تو بتائیے مزار میں بھی میرے محبوب کا ساتھی ہے، اس صدیق اکبر کا مقام کتنا ہوگا؟ حسنین کریمین کی شان کو بیان کرتے ہوئے بعض احباب یہ کہتے ہیں، دیکھو جی حسنین کریمین کا مقام کتنا تھا کہ میرے مصطفیٰ کریم کے کندھے تھے اور حسنین کریمین کندھوں پر سوار ہوا کرتے تھے۔ حسنین کریمین کا اتنا مقام ہے کہ حضور کے کندھوں پر سوار ہوئے۔ اور پھر ایک چھوٹی سی بات اور کر دیتا ہوں، آج اہل بیت اطہار کے محب جتنے بھی ہیں ان کے پاس ایک گھوڑا بھی ہوتا ہے۔ کبھی آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا اس گھوڑے کے اوپر ہاتھ لگا کر چوما جا رہا ہوتا ہے۔ ان سے پوچھئے ذرا یہ گھوڑے کو کیوں چوما جاتا ہے؟ اس کو ہاتھ لگا لگا کر، ان کے دموں کو، بلکہ یہاں تک تو بعض اوقات یہاں تک آیا ہے، ہم نے خود ویڈیو دیکھی ہے کہ جو سبھی لگی ہوگی نا امام حسین پاک کے نام کے، پہلے اس گھوڑے سے پانی پلوایا جائے گا، وہ پانی پیے گا، گھوڑا جھوٹا کرے گا پانی، پھر اس پانی کو حسنین کریمین کی سبیل کے نام پر لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ برائے مہربانی آئندہ کے لیے ان کی کوئی سبیل استعمال میں نہ لاؤ۔ اللہ حضرت نے کمال کر دیا ہے، احکام شریعت آپ پڑھیں، نظام شریعت پڑھیں، فتاوی رضویہ پڑھیں، اور فرماتے ہیں کہ گھر کا کھانا بھی تمہارے لیے مناسب نہیں۔ آج ہم لنگر پہ بک جاتے ہیں، لنگر کھانے کے لیے پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں۔ ان سے پوچھیے ذرا یہ گھوڑا کیسا ہے، اس گھوڑے کا اتنا احترام کیوں ہے؟ اس گھوڑے کے اوپر تو امام حسین نے سواری کی نہیں، اس گھوڑے کے اوپر امام حسن نے سواری کی نہیں، اس گھوڑے کے اوپر مولا علی نے سواری کی نہیں، اتنی گھوڑے کو ترجیح کیوں ہے؟ جواب کیا آئے گا؟ یہ اس گھوڑے کی نسل میں سے ہے۔ توجہ ہے؟ بس آخری جملہ میرا اس بات کا، یہ اس گھوڑے کی نسل میں سے ہے، اس لیے ہم اس کی عزت کرتے ہیں۔ تو آپ بھی میرا بھائی سنی ہونے کے ناطے جواب دے سکتے ہو، بھائی جو امام حسین پاک کے گھوڑے کی نسل میں سے گھوڑا ہو، اتنی صدیوں کے گزر جانے کے بعد ان کی تم اتنی عزت و توقیر کرتے ہو۔ یہ اس گھوڑے کی نسل میں سے ہے کہ جس گھوڑے پر امام حسین نے سواری کی تھی، تو پھر یہ تو بتائیے یہ اس گھوڑے کی نسل میں سے ہے تو اتنی تعظیم ہے، اور جس صدیق اکبر کے کندھوں پر خود میرے مصطفیٰ نے سواری کی ہے، پھر اس کا احترام کیوں نہیں ہے؟ ان سے محبت کیوں نہیں ہے؟ اور جس گھوڑے پر میرے محبوب کا نواسہ سواری کرے، اس کے آنے والی نسلوں میں سے گھوڑا تمہارے لیے حجت بن جائے، اس کے قدم بھی چومتے ہو، جھوٹا پانی بھی لوگوں کو پلاتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، اس گھوڑے کی نسل میں سے ہے۔ اور جس صدیق اکبر کے کندھوں پر میرے مصطفیٰ نے خود سواری کی ہے، غار ثور تک گئے ہیں، بتائیے پھر اس صدیق اکبر کا کمال کتنا ہوگا؟ اگر صدیق اکبر کا انکار کرو گے نبی کا انکار ہے، پھر نبی سے محبت نہیں رہتی۔
نبی سے پھر عداوت ہے جس صدیق کو میرے محبوب نے اپنا صدیق اپنا صحابی کہا اور پھر پیار کی وجہ سے کندھوں پر سوار ہو کر پھر آپ غار ثور کی طرف گئے. اگر صدیق اکبر کی اس انداز میں مخالفت کی جائے تو صرف صدیق کی نہیں میرے محبوب کی مخالفت ہے. تو آپ کو سنی ہی نظر آئے گا جو میرے محبوب کا بھی غلام ہے، حضور کے صحابہ اور حضور کے اہل بیت کا بھی غلام ہے. دعا ہے کہ کریم اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علیہ الا البلاغ.